ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، تیسری کہانی سنائی، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ کہتے ہیں اس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جب کہیں جاتا تو لشکر کے لیے جو خیمے گاڑے جاتے اور خیموں کو باندھنے کے لیے جو رسیاں ہوتی، ان رسیوں کو باندھنے کے لیے جو میخیں ٹھوکی جاتی، جو کلیاں لگائی جاتی، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ کئی اونٹوں پر صرف کلیاں ہلا دی جاتی۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھنے والا، میخوں والا۔ اور دوسرا مفسرین نے احتمال یہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کے حکم سے رخ پھیرتا تھا اور اس کی بات نہیں مانتا تھا تو اس کو زمین پر بچھا کر کے اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے یوں مرے۔ تو اس کے حکم سے کوئی سر نہیں پھیر سکتا تھا، تو جس کا حکم یوں چلتا تھا، جس کا سکہ یوں چلتا تھا کہ کسی کو انکار کی مجال نہیں تھی، جس کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ لشکر کے لیے لگنے والے خیموں کی میخوں کو اٹھانے کے لیے کئی اونٹ ساتھ چلتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو وہ میخوں والا فرعون کدھر گیا۔ دنیاوی اسباب اس کے پاس تھے اور اس کے پاس فوجیں تھیں، لشکر تھے، طاقت تھی، توانائی تھی۔ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو بچھا دیتا تھا اور اس کے بدن میں میخیں ٹھوک دیتا تھا، نشان عبرت بنا دیتا تھا، لیکن خود نشان عبرت بن گیا۔ اللہ کے عذاب کا جب کوڑا برسا تو پھر وہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا، اور اس کی قوم اور اس کا لاؤ لشکر وہ انسانی ابدان کے اندر میخیں ٹھونکنے والے کہاں گئے؟ کہا آج تمہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ یہ تین کہانیاں بیان کی کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں، بستیوں میں، ملکوں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اقتدار ملا، انہیں دنیاوی اسباب ملے تو یہ خود خدا بن بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ اور انہوں نے خود انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، اپنے آپ کو بڑا خدا منوایا اور لوگوں کو اپنے آگے جھکایا۔ اپنی حکومتی مشینری، اپنے اقتدار کا زور اور اپنی فوجوں کی کثرت اور اپنے ہتھیار اور لاؤ لشکر اس لیے استعمال کیے کہ لوگ ہمارے مرعوب ہو جائیں اور ہم سے جو ہیں وہ دب جائیں اور جو ہم چاہیں وہ حکم چلے، اور اللہ کے حکموں کو توڑا، حتیٰ کہ پیغمبروں کی دعوت کو بھی مسترد کر دیا اور سرکشی کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے پھر بھی مہلت دی، لیکن فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر فساد بڑھ گیا اور ان کا تکبر آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے، لوگوں کے ساتھ ظلم جبر کا بازار گرم کر دیا، انسانوں کا قتل ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ تیرے رب کی پکڑ میں، تیرے رب کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ اس کی عادت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری گرفت نہیں ہو رہی تو شاید مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں کسی کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مشو مغرور کن بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ رومی علیہ رحمہ بولے اللہ کے حلم پہ، اس کی بردباری پہ کبھی مغرور نہ ہونا۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا جکڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر چھڑا نہیں سکتے ہو۔ تو اس کی گرفت سے بچو، اس کے پکڑنے سے بچو، تو وہ چھوٹ دیتا ہے۔ نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، تم جدھر جاتے ہو اللہ فرماتا ہے ہم جانے دیتے ہیں۔ مچھلی نے ڈھیل پائی، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ جب مچھلی کانٹے کے ساتھ لگتی ہے تو جو شکاری ہوتا ہے وہ ڈور کو ڈھیلا چھوڑنے لگتا ہے، تو مچھلی مطمئن ہوتی ہے کہ مجھے تو ڈھیل مل رہی ہے، لیکن جوں ڈھیل ملتی ہے اور وہ کانٹا نگلتی چلی جاتی ہے، اور صیاد مطمئن ہوتا ہے
کہ یہ اچھی طرح کانٹا نگل لے، پھر وہ پورے زور کے ساتھ جب کانٹا کھینچتا ہے تو پھر اس کے جبڑے چیرے جاتے ہیں اور وہ تڑپتی ہوئی باہر گرتی ہے۔ اللہ فرماتا نولہ ما تولا، جدھر جاتے ہیں ہم انہیں جانے دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔